تم نے یہ لکھا تھا اس پہ آمد ماہ رمضان کی فضیلت؟ جی امی بسم اللہ کر دیں، شروع کریں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما. اس دعا کے ساتھ آمد ماہ رمضان المبارک پر کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گی. آمد ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آمد رمضان سے قبل لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ فرماتے تھے کہ تمہارے درمیان وہ مہینہ آ رہا ہے جو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، جس مہینے کو اللہ نے تمام مہینوں سے افضل قرار دیا ہے. اس کی رات، اس کے دن، اس کی گھڑیاں اور اس کے ساتھ کو تمام مہینوں سے اللہ نے افضل قرار دیا ہے، اور اس مہینے کو امت کا مہینہ قرار دیا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ اپنی طرف اپنی مہمان نوازی میں لوگوں کو بلاتا ہے. ذرا غور کریں اس جملے پر کہ اللہ اپنی مہمان نوازی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے. اگر کوئی مہمان آ جائے ہمارا کیا عالم ہوتا ہے، ہمارا بس نہیں چلتا کہ جو کچھ ہے ہم اپنے مہمان کو کھلائیں پلائیں، اس کی خاطر مدورات کریں، مہمان نوازی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آنا دیں، اور وہ بھی ہماری اپنی اوقات کے حساب سے، جو ہماری حیثیت ہوتی ہے اس حساب سے ہم مہمان نوازی کرتے ہیں اپنے مہمان کی. آپ غور کیجئے، جب اللہ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری مہمان نوازی میں آؤ، اللہ لوگوں کو بلا رہا ہے کہ تم میری مہمان نوازی میں آؤ، میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا. دیکھیں مولا کائنات حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، عظیم ترین نشانی کیا ہے؟ کسی نے سوال کیا، مولا علی وہ کون سی نشانی ہے جس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ نے کہا جب رمضان کا چاند طلوع ہو جائے، یعنی رمضان کے استقبال کو، یہ مومن کی عظیم ترین نشانی ہے کہ رمضان کے استقبال کی تیاری کو شروع کر دے اور رمضان کا انتظار کرے شدت کے ساتھ. تو یہ ہم لوگ کب کرتے ہیں، کس مہینے سے؟ کہ ہم جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، ہم رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے، یہ 2 مہینے ایسے ہیں کہ ہم رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. رجب سے شروع ہو جاتی ہیں اور رجب اور شعبان سے ہم رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے استقبال کی بھی تیاریاں ہوتی ہیں. یہ 2 مہینہ جو ہے نا بہت خاص مہینہ ہے رجب اور شعبان کا، کیونکہ اللہ نے اس کو رمضان کی تیاریوں سے منسلک کر دیا ہے کہ تم اس مہینے میں رمضان کی تیاریاں کرو، اس کے استقبال کی تیاری کرو، کیونکہ یہ مومن کی عظیم ترین نشانیوں میں سے، جیسا کہ میں نے اس سے قبل کہا کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے. کیونکہ دیکھیے رجب کیا ہے، رجب میں ٹھنڈی ٹھنڈی سرد ہوائیں چلتی ہیں، اور جب شعبان کا مہینہ آتا ہے نا تو بادل چھا جاتا ہے، اور جب بادل چھا جاتا ہے تو جب ماہ رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا، نوازشوں کا، عنایتوں کا، سب چیز کی بارش امت پر کی جاتی ہے. اسی لیے اللہ نے جب چاند ماہ رمضان کا طلوع ہوتا ہے، اللہ اپنی رحمت کا اعلان کر دیتا ہے
اسی لیے اللہ نے ماہ رمضان کو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ قرار دیا ہے۔ کسی نے مولائے کائنات سے ایک سوال کیا کہ مولائے کائنات کون سا وقت بہترین وقت ہے جس کی قدر اور منزلت کرنی چاہیے؟ دیکھیے سوال ذرا غور سے دوبارہ سن لیجئے گا کہ اس نے سوال کیا کہ کون سا وقت ہے جس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، بہترین وقت کون سا ہے؟ مولائے کائنات نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے، طلوع ہو جائے، جب نکل جائے ماہ رمضان کا چاند، یہ وہ وقت ہے جب اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ جنت کے دروازوں کو ہم پر کھول دیتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اسے قید کر لیا جاتا ہے۔ ہم لوگ کبھی تصور میں بھی نہیں لا سکتے تھے، اور کبھی غور، حقیقت تو یہ ہے کہ کبھی ہم لوگوں نے غور ہی نہیں کیا کہ چاند رات کا وقت، جب چاند طلوع ہوتا ہے، یہ وقت اتنا اہم ترین وقت ہوتا ہے کہ اللہ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہی نہیں، بس چاند نکل گیا ماہ رمضان کا، ہمیں اپنے روزوں کی تیاری ہوتی ہے، ہمیں اس چیز کی تیاری ہوتی ہے کہ ہمیں افطار پہ کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کر لے کر آنا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس چیز پر غور نہیں کیا کہ جو چاند رات ہے وہ اتنی عظیم ترین رات ہوتی ہے کہ اس رات اللہ جنت کے دروازے ہم پر کھولتا ہے، جہنم کے دروازوں کو ہم پر بند کر دیتا ہے، شیطان کو جکڑ لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم جو دروازہ ہم پر تو نے بند کیا ہے، پروردگار عالم ہم پر بند رکھنا، اور جنت کا دروازہ جو تو نے کھولا ہے ہم پر ہمیشہ کھلا رکھنا پروردگار عالم، اور شیطان ملعون کو جو تو نے جکڑا ہے ہم پر کبھی بھی مسلط نہ ہونے دینا۔ دیکھیں انہی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے غیبی امداد کا۔ جب میں پڑھ رہی تھی تو میری نظر اس دروازے پہ بھی پڑی کہ پروردگار عالم جب دروازہ کھولتا ہے تو جنت کے دروازے میں ایک دروازہ ہے جسے غیبی امداد کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، اکثر ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں کہ اللہ ہمیں غیبی امداد کر دے، خزانے از غیب سے ہمیں عطا کر دے، اور کبھی ابھی دعاؤں میں ملتا ہے کہ پروردگار عالم اس طرح سے تمہاری مدد کرے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی وہ جگہ نہیں آئے گی۔ تو وہ کون سی جگہ ہے جس کا ذکر ہمیں اکثر ملتا ہے، اور ہم اکثر خود بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے تو غیب سے امداد کر دی ہماری۔ تو یہ غیبی دروازہ ہے جو اسی چاند رات کو کھلتا ہے، اور پروردگار عالم اس کے فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ زمین پر پھیل جاؤ، اور جاؤ زمین پر پھیل جاؤ، میرے بندے جو میری اطاعت کر رہے ہیں، جو میری عبادت کر رہے ہیں، ان پر اپنی رحمتوں کو برساؤ، اور جو حاجت مانگ رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا جملہ ہے کہ اللہ خود فرما رہا جاؤ، ہم حاجت طلب کرتے ہیں کہ، اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم تو ہماری حاجتوں کو قبول کر لے۔ یہی ہوتا ہے نا، ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پروردگار تو ہماری حاجت کو قبول کر لے، اور یہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم زمین پر جاؤ، اور جو میرے اطاعت گزار بندے ہیں، جو میرے عبادت گزار بندے ہیں، ان سے کہنا کہ وہ جو بھی حاجت طلب کر رہے ہیں، جو بھی مانگ رہے ہیں، اگر کوئی بیمار ہے تو شفا عطا کروں گا، اگر کوئی مقروض ہے تو اس کے قرضوں کو ادا کر دوں گا، اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانیوں کو دور کر دوں گا، اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کی تنگی کو دور کر دوں گا، اس کو غنی کر دوں گا، جو بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر دوں گا، الغرض جو بھی حاجت وہ رکھتا ہے
وہ ہم مجھ سے مانگ کر دیکھے، میں اس کی ایک ایک حاجات کو پورا کر دوں گا. اور یہی اسی چاند رات کے سلسلے میں ملتا ہے کہ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے جب ماہ رمضان کا چاند نظر آئے، جیسے چاند نظر آتا ہے نا، اکثر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی لوگ چھتوں پہ کھڑے ہوتے ہیں جا کر کے اور وہاں سے دیکھتے ہیں کہ رمضان، اور رمضان کا چاند اور عید کا چاند تو بطور خاص دیکھا جاتا ہے کہ بھئی چاند نظر آ گیا، کل سے روزہ رکھنا ہے، اور عید کا چاند دیکھتے ہیں کہ کل سے عید روزہ نہیں رکھنا ہے بلکہ عید آ گئی ہے. تو یہ چاند ضرور دیکھا جاتا ہے، لوگ چھت پہ دیکھتے ہیں، باہر کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں، اور حلال کمیٹی چاند کا اعلان بھی کرتی ہے. تو جب چاند نظر آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ مولانا نے فرمایا جب تمہاری نظر چاند پر پڑ جائے تو اپنے ہاتھوں کو اسی وقت بلند کر لو، اور بلند کر کے 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرو اور اللہ سے دعا طلب کرو. قسم ہے پروردگار عالم کی. دیکھیے میں اکثر یہ کہتی ہوں قسم بھی کون کھا رہا، غور کیا کیجیے. ہم قسم کھا لیتے ہیں نا، قسم ہے فلاں چیز کی، ڈھمکا چیز کی، لیکن قسم بھی اس چیز کی کھائی جاتی ہے کہ جس کی عظمت کا احساس آپ کو معلوم ہے. پروردگار عالم کی قسم کھا کے مولائے کائنات حضرت علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قسم ہے پروردگار عالم کی کہ جو اس وقت دعا مانگے گا پروردگار عالم اس کی دعا کو بغیر رکاوٹ کے قبول کر لے گا. یہ بہت خوبصورت سا جملہ ہے نا، دیکھیں بغیر رکاوٹ کے قبول کر لے گا. رکاوٹ دیکھیں اکثر ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، ہم کتنی دفعہ حاجات مانگتے ہیں لیکن ہماری حاجات نہیں پوری ہوتی. بہت ساری وجوہات اس وقت، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے جو میں اس پہ بتاؤں کہ کس کس وجہ سے حاجت نہیں پوری ہوتی ہے، لیکن یہ تو ہے کہ جو حاجات پوری نہیں ہوتی اس میں سب سے زیادہ ہمارے گناہ ہیں. جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارے تمام گناہ حائل ہو جاتے ہیں، اتنے حجابات پڑ جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں درجے قبولیت تک نہیں پہنچتی اور ہماری دعا رک جاتی ہے. یعنی ہمارے جو گناہ ہیں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں قبولیت کے درمیان. اور چاند رات، رمضان کی چاند رات، دیکھیے پھر میں کہہ رہی ہوں ایک دفعہ آپ غور سے سنیے، چاند رات کو مولائے کائنات کہہ رہے جو بھی چاند کو دیکھ کر 21 ٹائمز سورہ الحمد کی تلاوت کر کے دعا مانگے گا، اللہ اس کی دعا کو بغیر رکاوٹ کے قبول کر لے گا. اب دیکھیے کسی نے پوچھا، اکثر ہوتا ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں، جب سوالات آتے ہیں تو اکثر پیچھے بہت سارے سوالات ہمارے سامنے بھی آ جاتے ہیں. تو کسی نے سوال کیا کہ مولائے کائنات حضرت علیہ السلام میرے مولا، اگر ہمیں چاند نظر نہ آئے تو دیکھیے ایسا ہوتا ہے ہم لوگ گھر پہ بیٹھے ہمیں چاند نہیں نظر آتا، ہمیں چاند نہیں، ہم چاند کیسے دیکھیں گے؟ اور بہت سے لوگوں کو دھندلا بھی نظر آتا، وہ بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں. تو کہنے لگا کہ میں اگر چاند نظر نہیں آیا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو مولا کائنات نے کہا اگر چاند نظر نہیں آتا ہے تو جب اعلان ہو کہ رمضان کا چاند ہو گیا ہے، جیسے ہی یہ خبر ملے فوراً اس عمل کو انجام دو. یعنی جیسے اگر انشاءاللہ خدا ہم سب کو خیر عافیت کے ساتھ رکھے، جیسے ہی رمضان کا چاند ہوگا تو اعلان ہوگا کہ رمضان کا چاند ہو گیا، چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے سے ہمیں پتا چلے. پر یہاں جس مقام پر میں ہوں وہاں تو ٹی وی کے ذریعے سے ہمیں پتا چلے گا. تو جب اعلان ہو جائے تو ہمارا پہلا عمل کیا ہے؟ اس بات کا خیال رکھیے گا، جہاں بھی ہوں، جہاں بھی سن رہی ہوں، جیسے ہی چاند کا اعلان ہو پہلی ہاتھوں کو بلند کر کے 21 ٹائمز سورہ الحمد کی تلاوت کیجیے گا. کیوں؟ اللہ ہماری دعا کو بغیر رکاوٹ کے قبول کرتے. ٹھیک، اس بات کو خاص خیال رکھیے گا اور لکھ لیجیے گا، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، خود ہمیں بھی یاد نہیں رہتا، ہم خود بیان کرتے ہیں اور ہم خود بھی بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن بہرحال یہ دیکھیے
کہ اللہ نے ہم پر یہ 30 روزوں کو کیوں واجب کیا. دیکھیے اکثر سوالات ذہن میں نے جیسے ابھی اس سے قبل بھی آپ سے کہا کہ ذہنوں میں سوالات آتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے, یہ کیوں ہوا. تو یہ بھی سوال آتا ہے کہ اللہ نے ہم پر 30 روزوں کو فرض کیوں کیا, کس لے کے, 10 کر دیتے, 5 کر دیتے. جیسے خیر اس سے پہلے کی جو روزے ہیں اس پر تو میں ابھی تبصرہ نہیں کر سکتی. تو 30 روزے کیوں کیا, تو اس کا جواب بھی کس سے دیا. دیکھیے مولا کائنات حضرت علیہ السلام نے اس کا جواب دیا. آپ نے جواب دیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے نافرمانی ہوئی. کیا نافرمانی ہوئی؟ آپ نے اس شجر سے پھل کھایا جسے اللہ نے منع کیا تھا. پوری روایت آپ کو معلوم ہے, سب کچھ آپ جانتی. تو اس شجر سے جب آپ نے پھل کھایا تو وہ پھل شکم آدم میں وہ پھل 30 دن تک رہا. یعنی 30 دن تک اس پھل کا اثر حضرت آدم علیہ السلام کے شکم میں رہا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اولاد آدم کے لیے 30 دن کے روزے کو مقرر کیا. دیکھا, آپ غور کیجئے کہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے شکم پہ جو چیز تھی وہ 30 دن تک رہی. اسی لیے پروردگار عالم نے اولاد آدم کے لیے 30 دن کے روزے کو رکھا, فرض کیا ہے. اور اللہ نے 30 دن کے کھانا پینا منع کیا ہے. یہ اللہ کا عظیم ترین احسان ہے اولاد آدم پر, کہ حضرت آدم کو بھی اور اولاد آدم پر بھی, کہ آپ نے فرمایا جیسے ہی سورج ڈوب جائے فوراً کھا لو. تو معلوم ہے یہ افطار کا وقت ہے جب ہم لوگ کھاتے ہیں, دن میں روزہ رکھتے ہیں اور جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے اور ہم افطار کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ دیکھو تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ جو 30 دن کے روزے ہیں نا, ان 30 دن کے روزے میں 3 روزے بہت ہی افضل ترین روزے ہیں جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جب مولا نے فرمایا, سوال کرنے والوں نے سوال کیا مولا وہ کون سے 3 روزے ہیں جس کی اتنی اہمیت ہے, تو مولا نے فرمایا 13, 14 اور 15 کے روزے. آپ لکھ لیجئے, ذہن میں رکھ لیجئے یا لکھ لیجئے گا, 13, 14, 15 رمضان کے روزے اہمیت رکھتے ہیں. مولا یہ روزے کس لیے اہمیت رکھتے ہیں, کیوں؟ سبھی روزہ ایک جیسا ہے, تمام رمضان میں جتنے روزے ہیں, بلکہ شب قدر کے بھی بہترین ترین روزے جس کے اجر و ثواب بے انتہا ہے, وہ بھی روزہ ہے. تو یہ 13 اور 14 کے روزے اہمیت کے حامل کیوں ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کو اپنی فرمانی کے سبب زمین پر بھیجا اور آپ ترک اولا کی وجہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہے اور زاروں قطار ہوتے رہے. اتنا روئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کہ آپ کا جو رنگ تھا وہ سیاہ پڑ گیا. یعنی آپ کو اپنی اس غلطی کا ایسا احساس تھا کہ آپ کا رنگ سیاہ پڑ گیا. یہ مجھ سے کیا ہو گیا, یہ میں نے اللہ کی نافرمانی کیسے کر دی. دیکھیے اس بات کا خیال رکھیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں درس دیتی ہیں. ہمیں بھی اسی اخلاص اور خلوص کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے. ہم صرف توبہ اور استغفار کی تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں, ہم تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں, لیکن جب تک اخلاص اور خلوص نہیں ہوگا نا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. اس بات کو ذہن میں رکھیے. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ 3 13,
14 اور 15. جب حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے ہیں کہ آپ کا پورا رنگ یعنی آپ کے تمام نور ختم ہو گیا چہرے کا, پورے جسم کا نور, اور آپ کا رنگ سیاہ پڑ گیا خالص. اللہ کو پر رحم آیا اور اللہ نے معاف کرتے ہوئے کہا اے آدم میں نے تمہیں معاف کر دیا, جاؤ. تو اللہ کی توبہ استغفار اخلاص کے ساتھ کرو. تو لیکن جب آپ نے 13 کا روزہ رکھا تو اس دن کیا ہوا, 13 کے روزے کو جو آپ نے افطار کیا ہے تو آپ کا آدھا حصہ سفید ہو گیا. جب آپ نے 14 تاریخ کا روزہ رکھا آپ کا اور باقی حصہ جسم کا وہ سفید ہو گیا. اور جب آپ نے 15 رمضان کا روزہ رکھا ہے اس وقت آپ کا پورا جسم سفید ہو گیا اور آپ کے جسم مبارک سے نور چمکنے لگا. پروردگار عالم نے دیکھیے خدا کی ان کی توبہ و استغفار کو قبول کرتے ہوئے ان کی تمام چیزوں کو واپس کر دیا ہے نا, آپ کے چہرے کے نور کو واپس کر دیا. تو ہمیں بھی تو اسی اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے تاکہ پروردگار ہمارے دلوں میں نور کو بھر دے. ہماری توبہ استغفار, جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اخلاص کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے, اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ جب ہم دل کے ساتھ توبہ استغفار کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو خدا نورانی کر دیتا ہے, ہمارے چہروں کو خدا نورانی کر دیتا ہے, ہماری تمام توبہ اور استغفار کو پروردگار عالم قبول کر لیتا ہے. تو آئیے آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ پروردگار عالم نے ہم سب پر روزہ کیوں فرض کیا ہے, کیوں کیا ہے. ایک اور وجہ بھی ہے سامعین کرام, کہ پروردگار عالم یہ چاہتا تھا کہ وہ ہمارے اندر صبر اور استقامت کے جذبے کو پیدا کر سکے. اللہ ہمارے اندر صبر اور استقامت کے جذبے کو پیدا کر سکے. دیکھیں نا جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہمارے اختیار میں ساری چیزیں موجود ہیں, شدت کی پیاس ہو, بھوک لگ رہی ہو, اس کے باوجود ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم فریج کو کھولیں اور جا کے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی لیں. زبان کانٹے کی طرح ہو رہی ہے, شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے لیکن ہم ایسا نہیں کرتے, شدت کی بھوک ہے لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. ہم بہت ہی صبر اور استقامت کے ساتھ افطار کے وقت کا انتظار کرتے ہیں. تو خدا نے اس روزے کے سبب ہم نے ہمارے اندر صبر و استقامت کو پیدا کیا ہے. یہ بہت عظیم ترین جذبہ ہے جسے اللہ نے ہمیں روزے کے ذریعے ہمارے اندر کو پیدا کیا. اور کیوں روزہ ہے؟ دیکھیے نا ہمیں قیامت کی بھوک کو اور پیاس کو بھی خیال رکھنا ہے نا. ہم دنیا میں کتنے دن تک, جب رمضان سے قبل ہم لوگ کتنا کھاتے ہیں پیتے ہیں اور بڑے تکبر کے ساتھ بہترین غذا کھاتے ہیں, ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی کسی غریب کا خیال بھی نہیں آتا کہ کوئی غریب اس سر زمین پہ بھوکا ہوگا. لیکن یہ ماہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہمیں غریبوں کی بھوک کا احساس ہوتا ہے. یہ زمین میں کتنے غریب ایسے ہیں جو بھوکے سو رہے ہوں. اور اس روزے کو کیوں رکھا گیا؟ دیکھیے ابھی بہت ساری باتیں, بہت ساری گفتگو مجھے اسی ٹاپک پہ آپ سے کرنی تھی, اور ابھی تو قرآن کا بھی ذکر رہ گیا کہ اسی مہینے میں قرآن کا نزول بھی ہوا ہے. لیکن بس تھوڑی سی بات بتاتی ہوں انشاءاللہ. دیکھیے سب سے زیادہ میں جو بتانا چاہوں گی وہ ایک اہم ترین بات بتانا چاہوں گی کہ ابھی چونکہ دعا کا ذکر کر رہی تھی اور دعا کی گفتگو آپ سے میں کر رہی تھی کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آج ہی ہمیں یہ کرنا ہے اس کام کو کہ پروردگار عالم سے دعا کیجیے گا کہ پروردگار عالم خیر و عافیت کا لباس ہم سب کو زیب تن کرے. کوئی بیماری, کوئی پریشانی, کوئی مشکل, کوئی بھی چیز, رزق کی تنگی, کوئی ایسی چیز ہماری زندگی میں نہ آئے.
نہ آئے کیونکہ پروردگار ہم تیری اطاعت نہیں کر سکیں گے. دیکھیے پریشان ہوں گے تو اطاعت میں کمی آ جائے گی, عبادت میں کمی آ جائے گی. اگر ہم بیمار ہوں گے تو ہم اس طریقے سے عبادت نہیں کر سکیں گے. تو سب سے پہلی دعا کرنا چاہیے, اول تو یہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان کو ہم سب کی زندگی کے لیے آخری ماہ رمضان نہ قرار دے, اور ماہ رمضان کی برکتوں سے رحمتوں سے ہمیں پھر نواز دے. یہ ماہ رمضان ہماری زندگی میں پھر آئے اور خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان آئے, تاکہ ہم تیری عبادت کو اخلاص اور خلوص کے ساتھ سر انجام دے سکیں. تو ابھی مجھے نزول قرآن کے بارے میں بھی اور بہت ساری گفتگو کرنی تھی کہ فضائل قرآن کیا ہے, اور دوسری چیز یہ بھی تھا کہ روزہ کس لیے فرض کیا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ٹاپک پہ پھر بات کروں گی, لیکن میں تھوڑی سی چیز میں آپ کو بتاتی چلوں. اور اگلی سنڈے انشاءاللہ خدا آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. اگلے سنڈے اسی موضوع پر انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے گفتگو کروں گی کہ کیوں اللہ نے یہ روزوں کو واجب کیا ہے, کیوں قرار دیا ہے. دیکھیں سب سے زیادہ ضروری جو ہے ہمارے, دیکھیں ہم اپنے جسم کو تو کھا پی کے طاقتور کر دیتے, لیکن ہماری روحیں جو ہے نا وہ مردہ ہو جاتی ہیں. ہمارا جسم طاقتور ہے, ہماری روح کمزور ہے, ہماری روح مردہ ہے. اور اسی روح کو زندہ کرنے کے لیے, اسی روح کو طاقتور کرنے کے لیے اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے, تاکہ ہمیں اللہ اس روزے کے سبب ہمیں صحت و تندرستی بھی عطا کرتا ہے اور ہماری روح کو طاقت بھی عطا کرتا ہے. اللہم صلی اللہ. انشاءاللہ تعالی ہم سب دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں وہ توفیق عطا فرما دے کہ ماہ رمضان کی اطاعت ہم سب انجام دے سکیں, اور ہمارے جیسے بھی روزے ہوں جو بھی ہم عبادت کریں اس سے پروردگار تو اپنی بارگاہ اہلیت میں قبولیت کا شرف عطا فرما دے. اور انشاءاللہ اسی موضوع کو اگلے سنڈے ٹھیک اسی وقت آپ سے ہم کلام ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.